السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر عفان قیصر، جن کو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سوشل میڈیا پر ہیلتھ سے ریلیٹڈ مشورے دیتے ہوئے، ان پر ایک شہری کا الزام ہے اور شہری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ڈاکٹر عفان قیصر صاحب کا اپنا موقف کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ تو ڈاکٹر عفان قیصر کے حوالے سے، جو کہ اکثر اچھا، لوگ تو گھنٹی بعد میں چاہیں گے، شہری نے تو گھنٹا بجا دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ان پر بڑا سیریس قسم کا الزام لگایا ہے۔ ڈاکٹر عفان قیصر ڈاکٹر، لیور کے، پیٹ کے مسائل ان کے لیے ڈاکٹر، اور ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ کنٹینٹ کریٹر جی۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ میں یہ رائے دے رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جتنی بطور ڈاکٹر شہرت رکھتے ہیں، اس سے زیادہ سوشل میڈیا پر ڈاکٹر صاحب اپنے مشوروں، کنٹینٹ کریشن کی وجہ سے زیادہ شہرت، خاص طور پر ان کی ایک ویڈیو سموسے کے افیکٹس سے ریلیٹڈ، وہ پھر انہوں نے ان دنوں میں کافی ویڈیوز کی تھی نا کہ سموسا اتنی کیلوری کا ڈرون، اتنی کیلوری کا نیوکلیئر بم، اتنی کیلوری کا، پھر مختلف چیزوں پر انہوں نے وہ کی تھی کہ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے ٹیسٹ بڈ ایسے ڈیولپ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر آپ اسی ڈائریکٹ، وہ بڑے صحافیوں نے ان کو، ڈاکٹر صاحب کو بڑا نشانہ بھی بنایا کہ یار ڈاکٹر صاحب کچھ تو چیزیں چھوڑ دیں ہمارے کھانے کے لیے، بریانی پہ، اس پہ اس پہ۔ ڈاکٹر صاحب مشورے اکثر دیتے رہتے۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب کلین ایٹنگ اور گڈ ایٹنگ کے حوالے سے بھی بڑے اچھے مشورے دیتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم، یعنی میں اگر کچھ گیسٹرو کی اور لیور کی فیلڈ میں کام کرنے والے ڈاکٹرز کو گلوبلی دیکھتا ہوں ان کا کام، اور وہی ایک ریزن ہے کہ جب میں نے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا تو کچھ عرصہ پہلے فیملی میں ایک نیڈ تھی، تو میں اس کی وجہ سے وہ دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب فوراً انہوں نے جواب وغیرہ دیا، تو میں نے ایک صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تو بڑا ایزیلی اویلیبل آدمی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو 2-4 لوگ جانتے ہیں تو شاید اس لیے آپ کو وہ فوری اویلیبل تھے، ہر ایک کا یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ خیر، میرا معاملہ اچھا رہا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب پر یہ جو الزام لگا 30-40 ہزار روپے کا، اس پر ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی ہے، بالکل، اور ڈاکٹر صاحب کا موقف رکھتے ہیں۔ الزام کے بارے میں بات کر لیں۔ ایک شہری کی ویڈیو وائرل ہوئی اور جو کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر عفان قیصر صاحب کے اسپتال میں وہ گئے، وہاڑی سے ان کا تعلق ہے، ڈاکٹر عفان کو چیک کروانے آیا ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب سے ملاقات سے پہلے ہی میرا 10,000 کا بل بنا دیا گیا۔ ملاقات سے پہلے شہری کا کہنا تھا کہ 1.5 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کھڑے کھڑے پوچھا کیا مسئلہ ہے، میں نے ایک مریض کو بے ہوش کیا ہوا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، اور میں نے کہا میں مریض ہوں، میرا مسئلہ سنیں، تو انہوں نے گارڈ بلا لیے جنہوں نے دھکے دے کر ہمیں باہر نکال دیا۔ یہ ان کا الزام ہے، اور اس الزام کی سپورٹ کرتے ہوئے بہت سارے لوگ اور بھی آ رہے ہیں اور جو یہ انہی قسم کے دعوے کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ سٹوری جو ہے وہ وی نیوز نے کی ہے۔ میں نے اس سٹوری کو پڑھا وی نیوز کی، اور پھر اس پہ جو نیچے سوشل میڈیا پر سپورٹ کرتے ہوئے لوگ ہیں ان کا موقف بھی پڑھا، تو مجھے اس میں سب سے بڑا پرابلم ایک نظر آیا جی، شہری فلو۔ ہاں، شہری کا موقف، اس کا الزام، اس کی سپورٹ میں بات کرنے والوں کا موقف، ان کا الزام، سب آ گیا۔ اس سٹوری میں ڈاکٹر عفان قیصر کا موقف ہے ہی نہیں۔ بالکل۔ اچھا چلیں، ایک بات یہ کہ ڈاکٹر عفان قیصر کا موقف لیا گیا یا نہیں، تو لیا بھی نہیں گیا، ان سے رابطہ بھی نہیں کیا گیا۔ ڈاکٹر عفان قیصر صاحب نے رابطہ کیا بھی گیا، وہ اویلیبل نہیں تھے تو یہ لکھا نہیں گیا۔ ہاں نہیں، ڈاکٹر صاحب نے مجھے خود جو بتایا ہے، جو میں نے آپ کو بھیجا، ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، مجھے بتایا ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی آڈیو بھی ہمارے پاس ہے، ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بتائی گئی تمام معلومات بھی ہمارے پاس ہے۔ شہری کا یہ الزام ہے کہ 1 منٹ میں 30,000 انہوں نے لے لیے اور اس کے بعد گارڈ بلا۔ اچھا، یہ جو تمام اسٹوری ہے، اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ڈاکٹر عفان قیصر سے اس بندے کی ایک ملاقات پتہ چل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا بتا رہے ہیں، یہ دوسری ملاقات تھی اس شہری سے، ٹھیک ہے، اسٹوری میں یہ چیز بھی مسنگ ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ جو ہے نا کہ مجھ سے پہلے ہی 10,000 روپے لے لیے گئے، تو ظاہر ہے آپ کی ایک کنسلٹنسی کی فی ہے۔ کراچی میں آغا خان، ساؤتھ سٹی، ضیاء الدین، ان مہنگے ترین ہاسپٹلز میں اور بڑے مہنگے مہنگے ڈاکٹرز، جیسے ڈاکٹر عفان قیصر صاحب جو ہیں، ڈاکٹر صاحب خالد نیاز صاحب کو اپنا استاد کہتے ہیں، ڈاکٹر فیصل سعود ڈار صاحب ہیں PKLI والے، یا اور بڑے ڈاکٹرز ہیں، یعنی یہ گلوبلی نون نام ہے۔ ان لوگوں کی بھی جو کنسلٹنسی فی ہے کراچی جیسے شہر میں، لاہور جیسے شہر میں، PKLI جیسے انسٹیٹیوٹ میں، یا اپنے پرائیویٹ کلینکس پر، تو وہ بھی 4,500-5,000 روپے ہے۔ آغا خان میں بڑے سے بڑے ڈاکٹر کی جو کنسلٹنسی فی ہے وہ 4,500-5,000 روپے ہے۔ بعض جگہوں پر بہت مہنگے ڈاکٹرز جو ہیں، عام ڈاکٹرز، وہ فی لیتے ہیں 5,500-6,000 روپے، اس سے اوپر فی عام طور پر نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ جو بیوٹی پہ کام کرنے والے ڈاکٹرز ہیں نا، ایستھیٹکس پہ کام کرنے والے ڈاکٹرز، لیزر وغیرہ، یہ وہ جنہوں نے اپنی
क्लिनिक की बजाय दुकान बनाई हुई, ब्यूटी पार्लर बनाया हुआ है, ये लोग फी बहुत ज्यादा लेते हैं, ठीक ठाक बड़ी फी लेते हैं। ये इनमें से कई डॉक्टर्स वो हैं जो डॉक्टर भी हैं और अदाकार या अदाकारा भी हैं, मॉडल्स भी हैं, इनकी फी बहुत ज्यादा होती है। डॉक्टर साहब जो हैं उनकी फी कितनी है मैंने ये नहीं पूछा। अब इस शहरी का ये मौकिफ था, हमने डॉक्टर साहब से उनका मौकिफ जानने के लिए राब्ता किया, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अफान कैसर साहब पे जो बाकी चीजों का इल्जाम लगता है कि जी ये डॉक्टर कब होते हैं, डॉक्टर साहब तो जो है वो सारा वक्त तो सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं और लिवर के इन्फ्लुएंसर ज्यादा, लिवर के इश्यूज के अलावा, गैस्ट्रो के इश्यूज के अलावा डॉक्टर साहब जो हैं वो मर्दों की आदत पे भी वीडियो बना लेते, उसके सेहत पे नुकसानात पे भी वीडियो बना लेते। डॉक्टर साहब जो है वो एक लड़की ने अपनी जिंदगी के साथ क्या कर डाला अमेरिका में उस पर भी वीडियो बना लेते हैं। इस तरह के एतराज़ात हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब की जो एक्सपर्टीज है वो तो मेडिकल में है, शोबे तिब में है, तो लेकिन ये तो उनकी फील्ड से आगे की चीज है। देखिए बात ये है कि अगर कोई शख्स सोशल मीडिया पे काम कर रहा है तो क्या आप उसे सब राइट्स उसके छीन लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्या वो अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा? तो डॉक्टर साहब जो है वो अपने जो फिर उनकी ओपिनियन लिवर इंस्टीट्यूट का ओपिनियन नहीं समझा जाएगा। हाँ नहीं तो वो नहीं है ना उस मामले में। जो लिवर के इंस्टीट्यूट का एक टावर है मुल्तान में, उस टावर को जब उसकी कंस्ट्रक्शन, जब उसकी भी वीडियोस दिखा रहे थे, वो उनके सुपरविजन में हुआ, वो सब कुछ बता रहे थे। तो डॉक्टर साहब जो है वो बड़े एक्टिव आदमी है। एक बात, लेकिन डॉक्टर साहब को अगर एक्टिव आदमी है तो उनको अपनी एक वीडियो बना के इसका जवाब जरूर देना चाहिए सोशल मीडिया पर। अच्छा, डॉक्टर साहब मुमकिन है दे इसका जवाब भी। डॉक्टर साहब ने जब हमने राब्ता किया तो तमाम जवाब दे दिया। उन्होंने FIA से राब्ता किया, वो क्या बता रहे हैं? पहले तो उन्होंने कहा कि ये एक केस है ब्लैकमेलिंग का, और उसके अलावा जो पॉलिटिकल इंस्टिगेट का मामला है और ये FIA में चल रहा है। उसके अलावा ये जो आदमी है ये दूसरी बार यहाँ पर आए, और उसके अलावा डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि CCTV भी मौजूद है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो कि एक डॉक्टर साहब ने वो लिखी हुई है एप्लीकेशन, बिल्कुल, और उस एप्लीकेशन में डॉक्टर साहब ने जो FIA को बताया है पर वो मज़कूरा रिहायशी सुकूनती है और बतौर एडमिनिस्ट्रेटर और अच्छा यहाँ से आ जाइए ना, जब ये कहते हैं कि बोरखा 19/2/2024 को बवक्त रात 8:30 बजे, जी ठीक है ना, यहाँ से डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि मेरे पास ये बंदा आया और इसके मैदे का चेकअप किया और इसके टेस्ट भी करवाए ताकि मर्ज की तशखीस की जा सके, और बाद में जब ये इल्जाम लगाने वाला इसके टेस्ट आए तो इसका प्रॉपर तरीके से इलाज किया गया। डॉक्टर साहब दोनों पहली मुलाकात दूसरी मुलाकात दोनों FIA को लिख कर दे रहे हैं। आगे ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब, और उसके बाद डॉक्टर साहब ये भी बता रहे हैं कि इस बाबत टेस्ट भी करवाए ताकि मर्ज़ की तशख़ीस की जा सके, और उसके बाद प्रॉपर तरीके से इलाज किया गया और इसे दवाइयाँ लिख कर दी ताकि इसका मर्ज़ ठीक हो सके। लेकिन इसने डॉक्टर अफ़ान कैसर के चेकअप के बाद अस्पताल के अमले और डॉक्टर अफ़ान कैसर से बदतमीज़ी शुरू कर दी, जिसके बाद अस्पताल के गार्ड्स बुलवाकर जो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको अस्पताल से बाहर किया गया, जिस पर जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं अस्पताल के बाहर खड़े होकर अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू हो गए, जो उसने फेसबुक पर सईद अहमद के अकाउंट से बजरिया फलां लिंक चला दी, और उसके बाद फिर इल्ज़ाम लगाने वाले ने अस्पताल, लिवर टावर और उसके साथ डॉक्टर अफ़ान कैसर की इज्जत और शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अस्पताल में अक्सर औकात ऐसे मरीज आते हैं जो डॉक्टर अफ़ान कैसर और अस्पताल एडवांस लिवर टावर की इज्जत और शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस मद में इल्ज़ाम लगाने वाले ने डॉक्टर अफ़ान कैसर और अस्पताल एडवांस लिवर टावर की इज्जत और शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए वीडियो बनाई और बनाकर फेसबुक पर वायरल कर दी। जनाबे वाला से गुजारिश है कि इल्ज़ाम लगाने वाले की बनाई गई वीडियो फेसबुक से डिलीट की जाए और वीडियो की शेयरिंग और वायरल को ब्लॉक किया जाए, और इल्ज़ाम लगाने वाले को साइबर क्राइम का मुर्तकिब हुआ है और उसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इसे तलब किया जाए, और इसके साथ जो भी इस शैतानी फेल में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। सोशल मीडिया एक शैतानी मीडिया है। आपको कुछ याद आया? तो नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आया, वो मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब ने अपनी बात में ये कहा है ना कि ये शैतानी फेल है, ये कहाँ किया गया है? सोशल मीडिया पे किया गया। तो सोशल मीडिया एक शैतानी मीडिया है। मुझे याद कुछ नहीं है, मैं इस पे इससे मैं नतीजा अक्स कर रहा था। तो डॉक्टर साहब ने बात की है, ठीक है, ये डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ है। वी न्यूज़ की स्टोरी में ये FIA को दी गई दरखास्त, डॉक्टर साहब का मौक़िफ़, ये तमाम चीजें हैं? नहीं है।
ڈاکٹر صاحب کی جو گفتگو اسٹوری ہے وی نیوز کی وہ کل کی ہے اور ممکن ہے یہ جو ڈاکٹر صاحب کی درخواست پہ اس درخواست پہ جو ایف آئی کو دی گئی ہے اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے 19/2/2024 اور وی نیوز کی اسٹوری جو ہے وہ 22 تاریخ کی اسٹوری ہے جی اور ڈاکٹر صاحب کی درخواست ہے 19 تاریخ کی. بالکل. تو وی نیوز کی اسٹوری میں آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں کیا یہ چیز مسنگ ہے؟ بالکل مسنگ ہے. اب ٹھیک ہے تو وی نیوز نے غلطی کی ہے. بڑی ایزیلی اویلیبل آدمی ڈاکٹر عفان صاحب. ہم نے واٹس ایپ پہ لکھ کے سوالات بھیجے, ڈاکٹر صاحب نے جوابات بھیج دیے, اپنا موقف بھیج دیا, سب کچھ کر دیا. اب مجھے ایک اور چیز بتائیے. میڈیا کے لیے تو ایزیلی اویلیبل ہونے چاہیے. بالکل ہونے چاہیے. اب مجھے ایک اور سوال کا جواب دیجیے. اس سے پہلے ڈاکٹر عفان صاحب کی ویڈیوز پر یا ڈاکٹر عفان صاحب کے بارے میں یا ان کی کلینک میں وہ آتے نا, وہ جی میرے پاس یہ آئی ہیں, یہ صاحب آئے ہیں, انہوں نے یہ اتنا پرہیز کیا, ان کو اتنا فائدہ ہوا. ٹھیک ہے. ان تمام چیزوں میں ڈاکٹر صاحب کیا ایتھکس کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم ان کا چہرہ نہیں دکھا رہے اور ہم ان سے پوچھ کے ویڈیو بنا رہے ہیں, یہ والا خیال رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نارملی بتاتے کچھ کیسز میں بتاتے ہیں. ہاں یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے پوچھ کے بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا, کیا آپ نے اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اس طرح کی ویڈیو ایک آدھ بار دیکھی ہے یا نہیں دیکھی ہے؟ یہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھی ہے. ٹھیک ہے. ممکن ایک آدھ ہو. ڈاکٹر صاحب کی تعریف میں ویڈیوز ان کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بھی اور عام لوگ بھی, وہ آپ نے دیکھی ہے. ٹھیک ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان تمام چیزوں سے, میں کسی کو بھی صحیح غلط نہیں کہہ رہا, لیکن تقویت اس چیز کو مل رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اس جگہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے. اور دوسرا, ڈاکٹر صاحب جو ہے کم از کم اسٹوری کرنے والوں کو ڈاکٹر صاحب کا موقف پورا کا پورا اس میں شامل کرنا چاہیے تھا. یہ زیادتی کی گئی ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. دونوں کے الزامات کی تحقیقات بالکل ہونی چاہیے. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.